بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سب سے پہلے جس خاتون نے کمربند استعمال کیا وہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی۔ انہوں نے کمربند استعمال کیا تاکہ ان کے نشان قدم سارہ علیہ السلام سے پوشیدہ رہے۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کے شیرخوار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے اور انہیں بیت اللہ کے پاس زمزم سے اوپر کی طرف یعنی موجودہ مسجد کے بالائی حصے میں ایک بڑے درخت کے پاس ٹھہرا دیا۔ اس وقت مکہ میں کوئی انسان نہیں رہتا تھا اور وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ آپ نے انہیں وہاں اتارا اور ان کے پاس کھجور کا ایک تیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھ دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام واپس چل پڑے۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلی اور کہا، ابراہیم، آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں نہ کوئی ساتھی یا ہمسایہ ہے، نہ ضرورت کی کوئی چیز۔ انہوں نے کئی بار یہ بات کہی لیکن آپ ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ آخر انہوں نے کہا، کیا آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں۔ وہ بولی، تب وہ ہمیں ضائع ہونے نہیں دے گا، اور پلٹ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب گاڑی پر پہنچے جہاں سے وہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے تو انہوں نے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا دیے اور یہ دعا مانگی، اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کہتی نہیں تیری عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے، اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھے سو تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ تیرا شکر کرے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کو دودھ پلاتی تھی اور خود اس پانی میں سے پی لیتی تھی، حتیٰ کہ جب مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا تو انہیں پیاس لگی اور ان کے بیٹے کو بھی پیاس لگ گئی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ بچہ پیاس کی وجہ سے بے چین ہے، وہ اسے تڑپتا نہ دیکھ سکی، اٹھ کر چل دی۔ انہیں اپنے قریب کی زمین میں سے صفا پہاڑ سب سے قریب معلوم ہوا۔ وہ اس پر چڑھ گئیں، پھر وادی کی طرف منہ کر کے دیکھا کہ کیا کوئی انسان نظر آتا ہے، کوئی نظر نہ آیا۔ وہ صفا سے اتری، جب وادی کے نشیب میں پہنچی تو قمیص کا دامن جو زمین تک پہنچتا تھا اٹھا کر اس طرح بھاگی جس طرح کوئی پریشان اور مصیبت زدہ انسان دوڑتا ہے، حتیٰ کہ وادی کو پار کر لیا۔ پھر وہ مروہ تک پہنچی تو اس پر چڑھ گئی اور دیکھا کہ کیا کوئی نظر آتا ہے، کوئی نظر نہ آیا۔ انہوں نے 7 بار اسی طرح کیا، ایک پہاڑی سے دوسری تک دوڑتی رہی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اسی وجہ سے ان دونوں پہاڑیوں یعنی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں۔ جب وہ آخری چکر میں مروہ پر پہنچی تو انہیں کوئی آواز محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا، چپ۔ پھر غور سے سنا تو دوبارہ آواز سنائی دی۔ انہوں نے کہا، تو نے آواز سنا دی ہے، اگر تو مدد کر سکتا ہے تو ہماری مدد کر۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ کھڑا ہے۔ اس فرشتے نے اپنی ایڑی سے یا اپنے پر سے زمین کھودی تو پانی نکل آیا۔ آپ اسے حوض کی صورت دینے لگی اور اپنے ہاتھ سے اسی طرح یعنی رکاوٹ بنانے لگی اور چھلو بھر بھر کے مشکیزے میں ڈالنے لگی۔ ان کے چھلو بھرنے کے بعد پانی پھر نکل آتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت نازل فرمائیں۔
اگر وہ زمزم کو بہنے دیتی، یا فرمایا اگر وہ پانی سے چھلو نہ بھرتی تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر بی بی ہاجرہ نے پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا آپ ہلاکت کا اندیشہ نہ کریں، یہاں اللہ کا گھر ہے جس کی تعمیر یہ بچہ اور اس کا والد دونوں مل کر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس وقت بیت اللہ کی زمین ایک بلند ٹیلے کی صورت میں تھی، سیلاب کا پانی آتا تو دائیں بائیں سے گزر جاتا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ وہاں سے بنو جرہم کا ایک قافلہ یا ایک خاندان گزرا۔ وہ قدا کی طرف سے آئے اور مکہ کے نشیبی حصے میں ٹھہرے۔ انہیں ایک پرندہ منڈلاتا ہوا نظر آیا تو بولے یہ پرندہ تو پانی پر منڈلایا کرتا ہے، ہم تو جب اس وادی سے گزرتے ہیں تو یہاں پانی نہیں ہوتا۔ انہوں نے 2 آدمی حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے بھیجے تو انہیں پانی نظر آیا۔ انہوں نے جا کر پانی کی موجودگی کی اطلاع کی، وہ سب لوگ آ گئے۔ چشمے زمزم کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ موجود تھی۔ ان لوگوں نے کہا کیا اب ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ ہم یہاں خیمہ زن ہو جائے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں، یعنی اجازت ہے، لیکن اس چشمے کی ملکیت پر تمہارا کوئی حق نہ ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے اپنے گھر والوں کو بھی بلا لیا، حتیٰ کہ وہاں کئی گھر بس گئے۔ تورات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی ختنہ کرے اور ان کے پاس جو غلام اور دوسرے افراد موجود ہیں ان کی بھی ختنہ کرے۔ آپ نے حکم کی تعمیل کی۔ اس وقت آپ کی عمر 99 سال تھی۔ اس طرح اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال بنتی ہے۔ آپ نے اپنے اہل خانہ کے بارے میں اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس حکم کو واجب قرار دیا۔ اس لیے علماء کا یہ قول ہی صحیح ہے کہ مردوں پر ختنہ واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ختنہ خود ایک بسولے سے کیا تھا جبکہ وہ 80 برس کے تھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حدیث میں مذکورہ لفظ قدوم سے مراد قدوم شہر ہے، نہ کہ ختنہ کرنے کا آلہ بسولہ وغیرہ۔